बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 जनवरी 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। हिटलर ने कहा था कि एनीवन कैन डील विद विक्ट्री बट ओनली द माइटी कैन बेयर द डिफीट। शिकस्त को बर्दाश्त करना हर बंदे का काम नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने सोलेडार की बैटल हारने के बाद जिस तरह का मैसेज दिया, जिस तरह से गुस्सा किया, नाराज़गी का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाए। पहले तो वो कह रहे हैं कि हम सोलेडार की बैटल हारे ही नहीं, अगर हार भी गए तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमारा कसूर नहीं है, कसूर आंगन का है जो कि टेढ़ा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस पर इल्ज़ाम धरा जो सोलेडार की बैटल है वो हारने का, वो भी आपको बताऊंगा। और लग ऐसा रहा है कि यूक्रेन का सॉफ्टवेयर बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, क्योंकि शिकस्त को बर्दाश्त करना मैं आपको बता चुका हूं कि हर बंदे का काम नहीं है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ना सही, वो तो बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपने यूक्रेन के जो हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके चेहरों के ऊपर 12 बजे हुए देखने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन के सदर ना सही, लेकिन यूक्रेन की आर्मी बातचीत की टेबल पर भी आ सकती है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर भी आ सकती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए उनका टेम्परामेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह का वीडियो मैसेज जारी किया सोलेडार की डिसाइसिव बैटल के ऊपर। सोलेडार, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सोलेडार जो है ये डोनेट्स्क रीजन का बहुत की टाउन है। सोलेडार से थोड़ा सा आगे है बखमुत और सोलेडार बखमुत के गिरदोनवा में इंटेंस किस्म की लड़ाई गुज़िश्ता चंद माह से चल रही है और ये बहुत डिसाइसिव बैटल है। मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि बखमुत का कंट्रोल मतलब पूरे डोनेट्स्क का कंट्रोल, और पूरे डोनेट्स्क का कंट्रोल मतलब कि चारों रीजन्स रशिया के अंडर कंट्रोल आने वाले चंद दिनों, चंद हफ्तों के अंदर आ जाएंगे। जो एनालिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सोलेडार की बैटल जो कि रशिया ने कहा कि वो जीत चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इस जंग की, इस ऑपरेशन की एनिवर्सरी से कबल 24 फरवरी 2023 से कबल ये चारों रीजन्स रशिया कंट्रोल कर लेगा। अगर रशिया का यही टारगेट है तो उसके बाद 24 फरवरी 2023 तक ये जंग बातचीत की टेबल पर आ सकती है। तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये दरमियान में जो खड़े हैं ये वैगनर के सरबराह हैं और ये जो इनके साइड्स पर खड़े हुए हैं ये वैगनर के फौजी हैं जो कि लीड कर रहे हैं बखमुत की बैटल को, डोनेट्स्क की बैटल को। अब इन्होंने ये तस्वीर जारी करके रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, रूसियों को और जो डॉनबास रीजन के एथनिक रशियंस हैं उन्हें खुशखबरी दी कि हमने सोलेडार को कंट्रोल कर लिया है। और जिस जगह पर ये खड़े हैं और ये तस्वीर है, ये है माइन के अंदर, सॉल्ट माइंस हैं सोलेडार के अंदर, मीलों लंबी, सैकड़ों मील लंबी सॉल्ट माइंस हैं सोलेडार रीजन के अंदर, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन देती हैं एक आर्मी को। यहाँ पर यूक्रेन के फौजियों ने महीनों से पोजीशंस ले रखी थी, यहाँ पर अपना असलहा, गोला बारूद भी रखा हुआ था, इसलिए यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा था रशिया की फोर्सेस का। और ये काम इतना आसान नहीं था, ये वैगनर्स का ही काम था कि सोलेडार का कंट्रोल यूक्रेन के हाथ से उन्होंने ले लिया। नेटो ममालिक के असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद के बावजूद वैगनर्स ने सोलेडार का कंट्रोल संभाल लिया और ये तस्वीर जारी करके सॉल्ट माइन के अंदर खड़े होकर के बताया कि सोलेडार की सॉल्ट माइंस हमारे कंट्रोल में हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने चंद घंटों के बाद एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि बिल्कुल झूठ, सोलेडार का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर रशिया के हाथ में नहीं है। अभी डिसाइसिव बैटल सोलेडार के अंदर चल रही है। अगर एक आधी माइन के अंदर आप खड़े होकर सेल्फी बना लेते हैं तो डजंट मीन कि आपने सोलेडार को कंट्रोल कर लिया। हम आखिरी दम तक सोलेडार का कंट्रोल रशिया को नहीं देंगे और दम तो आखिरी चल रहे हैं। ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी, फटे हुए टायर के साथ ये जो व्हीकल के साथ खड़ा फौजी है ये यूक्रेन का फौजी है और ये बखमुत के गिरदोनवा में ये सेल्फी पर मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है अंग्रेजी में, और ये कह रहा है कि डिसाइसिव बैटल चल रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमें मदद, इमदाद, असलहे, गोले बारूद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो टायर फट गया हमारी गाड़ी का और हम अब पैदल सवार हैं और इस जगह पर जहां पर वैगनर्स आ चुके हैं, इसलिए हमें एज सून एज पॉसिबल जितनी ज़्यादा मदद, इमदाद हो सकती है वो भेजें ताकि हम डोनेट्स्क की, बखमुत की, सोलेडार की बैटल को जीत सकें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर सोलेडार का जिक्र उन्होंने एक लाइन के अंदर किया, उन्होंने थैंक यू कहा सोलेडार के अंदर बैटल लड़ने वाले यूक्रेनी फौजियों को। इसका मतलब क्या है?
آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں یوکرین کے صدر نے انہیں کہا کہ آپ بہت بریو ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ڈٹ کر رشیا کی فورسز کا مقابلہ کیا۔ اٹ مینس کہ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی کو آئیڈیا ہے کہ اگر سالٹ مائنز ان کے ہاتھ سے چلی گئیں تو اٹ مینس کہ سولیڈار کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور سولیڈار کا کنٹرول ہاتھ سے جانا، اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا نکال کر دیکھیں تو آپ کو فرنٹ پیج کے اوپر سرخی کے اندر سولیڈار ہی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سولیڈار کے کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں بخمت اور پورا ڈانیسک، اور آنے والے چند ہفتوں میں پورے جو 4 ریجنز ہیں یہ رشیا کنٹرول کر لے گا، جو کہ اینالسٹس باتیں کریں۔ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے شکریہ ادا کیا اپنے فوجیوں کا جو سولیڈار کی بیٹل لڑ رہے تھے، اور پھر یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے غصہ کیا جرمنی کے اوپر، اور یہ کہا کہ تمہارے ٹینک نہیں پہنچے، ہم سولیڈار بھی ہار گئے لیکن تمہارے جو لیپرڈ ٹینک ہیں وہ نہیں میدان جنگ کے اندر پہنچے، اگر وہ ٹینک پہنچ جاتے تو پھر ہم سولیڈار اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ بھر کر مدد، امداد، اسلحہ، گولہ بارود اگر جلد از جلد ہمیں مل جاتا تو ہم میدان جنگ کے اندر ریزلٹس دکھاتے، ڈلیور کر کے دکھاتے، یعنی کہ سولیڈار کے بیٹل میں شکست کا قصوروار جرمنی ہے، اور امریکہ، نیٹو ممالک ہیں جو کہ ٹینک نہیں بھیجے انہوں نے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ، گولہ بارود یوکرین کو مل گیا، اس کا حساب تو یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نہیں دے رہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، سولیڈار کی بیٹل ہارنے کا قصوروار ہے جرمنی کے لیپرڈ ٹینک ہوتے تو سولیڈار کی بیٹل ویگنرز کو یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرا دیتے۔ اور اس وقت کے اندر یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے یہ میسج دیا جب جرمنی کی فورن منسٹر وزٹ کر رہی تھی یوکرین کا، اس وقت کے اندر جرمنی کی فورن منسٹر یوکرین کے اندر موجود تھی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب ڈیسائسو بیٹل چل رہی ہے، انہوں نے دورے بھی کیے فرنٹ لائنز کے، خارکیو ریجن کا انہوں نے دورہ کیا جہاں پر یہ بال بچ گئی، چند سیکنڈ پہلے یہ نکلی تھی خارکیو ریجن سے، اور چند سیکنڈ بعد، ان کے نکلنے کے چند سیکنڈ بعد رشیا نے خارکیو ریجن پر بہت ساری سٹرائکس کی، درجنوں میزائلز رشیا نے داغے، اور یہ رپورٹ سامنے آئیں گے یوکرین جو جرمنی کی فورن منسٹر ہیں وہ بال بچ گئیں رشیا کے حملوں سے۔ جرمنی کے فورن منسٹر کی یہاں پر موجودگی میں جو یوکرین کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے بھی، دمترو کولیبا نے ان کی موجودگی میں کہا لیپرڈ ٹینک نہیں آ رہے، جرمنی ٹینک نہیں دے رہا، ٹینکس دینے میں جرمنی بہانے بنا رہا ہے، اور اس وجہ سے جو بیٹل فیلڈ ہے اس میں کافی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ جو 100-150 بلین ڈالرز کا جو اسلحہ، گولہ بارود، مدد، امداد ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، اس کا ذکر کرو گے تو ہم رشیا کو چھوڑ دیں گے تمہاری طرف، ہم نے رشیا کے سامنے ایک ڈھال بن کر ہم کھڑے ہیں، تو ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہ ہمیں شرافت کے ساتھ دیتے جاؤ، ورنہ پھر ہم یہ ڈھال ہٹا دیں گے اور رشیا کو تمہاری طرف بڑھا دیں گے۔ بلیک میلنگ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی بہت اچھے سے بلیک میل کر رہے ہیں نیٹو ممالک، یورپین کنٹریز، ویسٹ کو، کہ آپ کی مدد امداد جو ہے وہ کم ہے، اتنی نہیں ہے کہ ہم جو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں رشیا کو روکنے کی، تو اس کے حساب سے آپ کی مدد امداد کم ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس فوٹیج کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں آپ چہرے دیکھیں یوکرین کے جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کے، یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی یہ موجود ہیں لویو کے اندر انہوں نے جو سچویشن ہے اس کا جائزہ لیا کہ ایسٹرن یوکرین کی تو حالت خراب ہے، اب یہ جو ویسٹرن سائڈ ہے یوکرین کی اس کی حالت کس طرح سے سنبھالی جا سکتی ہے، سنبھالے رکھ سکتے ہیں ہم، اس کے حوالے سے یہ میٹنگ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے یہاں پر کی۔ اور اس موقع پر یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے ذکر کیا ناردرن بارڈر کا، جو بیلاروس کے ساتھ یوکرین کا بارڈر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے کہا کہ وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ رکھنی ہے، کیونکہ آج بیلاروس اور رشیا کی جو ایئر ڈرلز ہیں ان کا آغاز ہو گیا اور یہ چند ہفتوں جاری رہنے والی ہیں، 2-3 فیبروری تک یہ ایئر ڈرلز جاری رہیں گی۔ تو یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے کہا کہ ایک تو ایسٹرن یوکرین، صدرن یوکرین کے اندر تو ہم مصروف ہیں ہی، اب ہمیں جو ناردرن یوکرینین سائڈ ہے جو بیلاروس کے ساتھ بارڈر کرتا ہے یوکرین، ادھر بھی نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ ہلکا نہیں لینا بیلاروس اور رشیا کو، ہلکا نہیں لینا۔ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے کہا کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس بیلاروس کے سربراہ الیگزینڈر لوکاشینکو کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں اپنی
تیاری مکمل رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیاری تو مکمل ہے، آپ کی نہ صحیح نیٹو ممالک اور یورپین کنٹریز نے سر جوڑے، ایک میٹنگ کی اور یہ بتایا، نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ بھی تھے وہاں پر اور جو چارلز مشیل ہیں وہ بھی تھے، یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ اور یورپین یونین کی پریزیڈنٹ بھی وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اتنا زیادہ ہم پہلے متحد نہیں تھے جتنا زیادہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت جلد سویڈن اور فن لینڈ بھی ہمارے گروپ کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور یہاں پر انہوں نے ایک بار پھر سے ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس کی ہوائی باتیں کی، اور نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے جو سولیڈار اور بخموت کی بیٹل ہے اس پر یوکرین کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا لڑے، کوئی بات نہیں، ہم اسلحہ گولہ بارود تمہیں دیں گے، ذرا پروسیس لمبا چوڑا ہے، اس کے بعد یہ اسلحہ گولہ بارود پہنچ جائے گا یوکرین کے اندر، تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، رشیا کو نیٹو ٹیریٹری کی طرف نہیں آنے دینا آپ نے۔ اب امریکہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، پینٹاگون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ یوکرین کو ملے گا، اس کے لیے یوکرین کے فوجیوں کو لینی ہے ٹریننگ۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹریننگ یورپین کنٹریز کے اندر، جرمنی کے اندر جو ہے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے یوکرین کے فوجیوں کی، لیکن اب پینٹاگون کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ٹریننگ ہوگی امریکہ کے اندر اور چند ماہ لگیں گے یوکرین کے فوجیوں کو ٹریننگ دینے میں، جس کے بعد پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم یوکرین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک ایسی سٹیٹمنٹ جس پر رشیا کا سخت رد عمل سامنے آیا، اور رشیا نے کہا کہ اس جنگ میں امریکہ کو اب ہم کیوں نہ کنسیڈر کریں، جو یوکرین کے فوجیوں کو بلا کر ٹریننگ بھی دے رہا ہے، ان کے کندھے بھی دبا رہا ہے، انہیں تیار بھی کر رہا ہے، انہیں اسلحہ گولہ بارود بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ گولہ بارود بھی دے رہا ہے، اور پھر بھی میدان جنگ کے اندر جو حالت ہے یوکرین کی، تو باتیں ٹرمپ کی ریپبلکنز کی بالکل درست ہیں کہ جو $100 بلین پہلے دیے ہیں یوکرین کو، پہلے اس کا حساب تو لے لو، کیونکہ سولیڈار کی بیٹل ہارتی ہوئی نظر آئی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو، تو انہوں نے الزام دھر دیا نیٹو ممالک یورپین کنٹریز پر۔ کیا الزام؟ کہ آپ مجھے اسلحہ گولہ بارود نہیں دے رہے، اگر آپ مجھے اسلحہ گولہ بارود دیں گے تو میں میدان جنگ کے اندر ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا۔ کتنا اسلحہ گولہ بارود چاہیے اس بندے کو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ $100-150 بلین سے زیادہ کا اسلحہ یہ کھا چکا ہے ایک سال کے دوران، اور فائدہ کیا ہوا میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ دونوں سائڈز پر دیکھ لیں، رشیا کی سائڈ پر اور نیٹو ممالک کی سائڈ پر، تو آپ کو ہر جگہ پر سوائے میڈیا وار کے ہر جگہ پر رشیا کی جیت دکھائی دے گی۔ اب یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے چند ہفتوں میں سولیڈار کی بیٹل جیتنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر یہ چاروں ریجنز رشیا کے انڈر کنٹرول ہوں گے۔ ان چاروں ریجنز کو کنٹرول کرنے کے بعد کیا رشیا بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائے گا، یا پھر مکمل طور پر نئی ونڈو انسٹال کرے گا؟ 3-4 فائلز ڈیلیٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نئی ونڈو انسٹال کرے گا تو یہ وائرس مرے گا۔ اب کیا رشیا نئی ونڈو انسٹال کرے گا نیٹو ممالک کے اندر، یا پھر ان 4 فائلز کو ڈیلیٹ کر کے رشیا کا آپریشن ختم ہو جائے گا؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔